Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start our new lesson in our 7th book. Open your books at page number 2, students. I will read loudly the lesson, and according to that you will have to learn the correct pronunciation. Okay, are you ready? Page number 2 खोलिए. The water rushed the little boat along the gutter, and Jake saw the curb whizzing by. Try to learn the correct pronunciation only, and after that I will translate into Urdu as well. He saw fire hydrants, bus stops, and automobiles' tires as the boat sailed on. Don't you think we might get soggy and sink? Jake asked the paper captain. Oh no, my boy, she has made up the toughest stuff for boats, replied the captain. Where are we sailing to? Jake asked with some amount of worry. Pirates, my lad. Pirates are in the parking lot. Jake was afraid as the paper boat turned a corner, narrowly missing a bottle. Up ahead, he could hear a roar. It was the mouth of a very large drain. The little boat was sucked in and nearly turned upside down as it raced through a long dark pipe. When the boat came out into the light, Jake could see that they had sailed all the way to the giant shopping mall. The parking lot was a vast and rolling area. Pirates shouted the paper sailors. Pirates ahead! The scariest paper boat Jake could have imagined sailed towards them. The boat had big yellow sails, and Jake could see paper pirates waving their swords. There was a fierce battle, and Jake fought the pirates like a true hero. When the pirate ship sank with many holes in its side, Jake and sailors yelled, "Hooray!" The paper boat brought Jake safely back to his bed table, and after wishing the paper sailors good luck, he climbed back into his bed for a good sleep. Jake kept the paper boat on his bed table always, just in case the paper captain and crew should ever need his help again. So I think you will have learned the correct pronunciation. And now get ready for the Urdu translation so that you may learn what is being taught to you. Now I will translate into Urdu. Listen to me carefully, okay? The water rushed the little boat. पानी छोटी किश्ती को बहा कर ले गया along the गटर के किनारे, गटर के साथ साथ. एंड जेक सा द कर्ब जो होता है फुटपाथ का किनारा, और जेक ने फुटपाथ के किनारे को देखा. विजिंग बाई, जो कि जिससे पानी के टकराने की वजह से उससे आवाज़ निकल रही थी. विजिंग बाई, आवाज़ निकलना. पानी फुटपाथ के किनारे से टकरा रहा था जिससे वो आवाज़ निकल रहा था, उस आवाज़ को विजिंग बाई कहते हैं. तो जेक ने वो आवाज़ फुटपाथ के किनारे पर वो आवाज़ भी सुनी. ही सा फायर हाइड्रेंट्स, उसने आग बुझाने वाले पानी के पाइप भी देखे. बस स्टॉप्स भी देखे. एंड ऑटोमोबाइल्स टायर, और गाड़ियों की टायरें भी देखी. एज द बोट सेल्ड ऑन, जब किश्ती चलती थी तो जेक ने ये सारी चीज़ें देखी. डोंट यू थिंक वी माइट गेट सागी, गीला होना, पानी से गीला होना. एंड सिंक मीन्स डूबना. आपके ख्याल में क्या हम डूब नहीं सकते, या सागी या गीले नहीं हो सकते? जेक आस्क्ड द पेपर कैप्टन, जेक ने कागज़ी कप्तान से पूछा. उस किश्ती में जो कप्तान था उससे पूछा जेक ने कि हम गीले भी हो सकते हैं और डूब भी सकते हैं ना. तो वो जवाब देता है, ओ नो माई बॉय, ओ नहीं मेरे दोस्त या मेरे लड़के, मेरे दोस्त. शी हैज़ मेड अप द टफेस्ट स्टफ फॉर बोट्स, उसने किश्तियों के लिए मजबूत तरीन चीज़ों से इसे बनाया है, यानी ये किश्ती मजबूत तरीन चीज़ों से बनी है.
replied the captain. کیپٹن نے جواب دے دیا. ویئر آر وی سیلنگ ٹو؟ تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جیک آس وتھ سم اماؤنٹ آف وری. جیک نے کچھ پریشانی سے پوچھا. سم اماؤنٹ آف وری، کچھ پریشانی. پائریٹس مائی لیڈ، میرے دوست پائریٹس، یعنی آگے سمندری قزاق ہے، سمندری ڈاکو. پائریٹس مین سمندری ڈاکو. سمندری ڈاکو بھی ہوتے ہیں جو سمندری جہازوں میں سفر کرنے والوں کو لوٹتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ ڈاکو، سمندری ڈاکو پائریٹس کہلاتے ہیں. پائریٹس مائی لیڈ، پائریٹس آر ان دا پارکنگ لاٹ. پارکنگ لاٹ وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پر لوگ گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں یا جہاز وغیرہ کھڑی کرتے ہیں. تو وہاں پارکنگ لاٹ میں جو ہے نا سمندری ڈاکو ہیں، وہاں جانا ہے، ان کے پاس جانا ہے. یہ کپتان نے جواب دے دیا. جیک واز افریڈ، جیک خوفزدہ تھا. ایز دا پیپر بوٹ ٹرن اے کارنر، جیسے ہی کاغذی کشتی ایک کونے پر مڑ گئی، کونے کی طرف مڑ گئی. نیرولی مسنگ اے باٹل، ایک بوتل کو مس کرتے ہوئے، ایک بوتل کو مس کرتے ہوئے آگے کنارے سے مڑ گئی. اب اہیڈ ہی کوڈ ہیئر اے رور، آگے کی طرف وہ ایک آواز، شور سن سکتا تھا. آگے کی طرف وہ ایک شور سن سکتا تھا. اٹ واز دا ماؤتھ آف اے ویری لارج ڈرین، یہ ایک لمبی نالی کا ایک منہ تھا، ایک لمبی نالی کا ایک منہ تھا. دا لٹل بوٹ واز سکڈ ان، چھوٹی کشتی اس میں جو ہے نا پانی تھوڑا سا جذب کر گئی. اینڈ نیئرلی ٹرن اپ سائڈ ڈاؤن، اور نیچے کی طرف مڑ گئی. ایز اٹ ریزڈ تھرو اے لارج ڈارک پائپ، جب وہ آگے ایک لمبے کالے پائپ کی میں سے ہو کر چلتی تھی. ون دا بوٹ کیم آؤٹ ان ٹو دا لائٹ، جب یہ کشتی روشنی میں دوبارہ نکل آئی، اس پائپ سے دوبارہ نکل آئی. جیک could see، تو جیک دیکھ سکتا تھا that they had sailed all the way to the giant shopping mall، کہ وہ پورے جو بڑا شاپنگ مال ہے اس میں سے وہ سفر کرتے تھے. The parking lot was a vast and rolling area، یہ پارکنگ لاٹ جہاں پر لوگ گاڑیاں وغیرہ کھڑی کرتے ہیں یا جہاز وغیرہ کھڑی کرتے ہیں وہ پارکنگ لاٹ کہلاتا ہے. وہ ایک وسیع اینڈ رولنگ ایریا، اور رولنگ ایریا تھا وہ علاقہ جہاں پر بہت زیادہ لوگ رش وغیرہ ہوتے ہیں، وہ رولنگ ایریا کہلاتے ہیں. پائریٹس سمندری ڈاکو، قزاق یعنی سمندری ڈاکو. شاؤٹڈ دا پیپر سیلرز، کاغذی سیلرز نے، یعنی اس جہاز میں جو عمل آتا سیر کا سفر کرنے والے تھے، وہ چلائے کہ آگے سمندری ڈاکو ہیں. پائریٹ سمندری ڈاکو ہیں. پائریٹس آہیڈ، آگے سمندری ڈاکو ہیں. دا اسکیریس پیپر بوٹ، خطرناک کاغذی کشتی. جیک کوڈ ہیو امیجنڈ، جس کے بارے میں جیک تصور کر سکتا تھا، یہ ایک خوفناک کشتی تھی. سیل ٹوورڈ دم، ان کی طرف چلتی تھی. یہ کشتی، یہ ایک خوفناک کشتی تھی جو کہ سمندری ڈاکو کی طرف چلتی تھی، اس وجہ سے اسے خوفناک اسکیریس پیپر بوٹ کہا گیا. دا بوٹ ہیڈ بگ یلو سیلز، اس کشتی میں بڑے یلو زرد رنگ کے سیلز تھے. وہ کشتی کے اوپر جو بادبان لگے ہوتے ہیں، جو پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں جو ہوا کے رخ کی وجہ سے آگے کی طرف چلتی ہیں، وہ سیلز کہلاتے ہیں، جس پر پیلے رنگ کے بادبان لگے ہوئے تھے. اینڈ جیک کوڈ سی پیپر پائریٹس، اور جیک وہ کاغذی سمندری ڈاکوں کو دیکھ سکتا تھا. ویونگ دیئر سورڈز، جو کہ اپنی تلواروں کو ہلا رہے تھے. وہ لوگ اپنی تلواروں کو، وہ قزاق، وہ سمندری ڈاکو اپنے تلواروں کو ہلا رہے تھے. دیئر واز اے فیئرس بیٹل، وہاں ایک شدید لڑائی ہو گئی، شدید جنگ ہو گئی، شدید لڑائی ہو گئی، تلخ لڑائی ہو گئی. اینڈ جیک فاٹ دا پائریٹس، اور جیک ان سمندری ڈاکوں سے لڑا. لائک اے ٹرو ہیرو، ایک سچے ہیرو کی طرح جیک ان سے یعنی سمندری ڈاکوں سے لڑا. ون دا پائریٹ شپ سینک، جب سمندری ڈاکوں کا جہاز ڈوب گیا. ود مینی ہولز، بہت سی سوراخوں کے ساتھ، یعنی اس میں بہت سے سوراخ پڑ گئے جس کی وجہ سے سمندری ڈاکوں کا جہاز ڈوب گیا. اینڈ اٹ سائڈ، اپنی طرف وہ ڈوب گیا. جیک اینڈ سیلرز یلڈ، تو جیک اور سیلرز خوشی سے نعرے لگائے. ہرے، یعنی یہ ہررا یا ہرے، یہ بھی خوشی کا ایک نعرہ ہوتا ہے جو کہ اچانک نکل آتا ہے، انٹرجیکشن ہے. یہ وہ لفظ جو اچانک منہ سے نکل آئے وہ انٹرجیکشن کہلاتا ہے. ہرے، جیسے ہم کہتے ہیں ہررا وی ہیو ون دا میچ، آہا ہم میچ جیت چکے ہیں، تو یہ ہررا یا ہرے یہ انٹرجیکشن کہلاتا ہے. دا پیپر بوٹ براٹ جیک سیفلی، کاغذی کشتی جیک کو واپس لائی بحفاظت ٹو ہز بیڈ ٹیبل، اپنے بستر والے ٹیبل کے پاس. یہ کاغذی کشتی دوبارہ جیک کو واپس لائی اپنے بسترے میں. اینڈ آفٹر وشنگ دا پیپر سیلرز، اور کاغذی کشتی کے جو سیلرز تھے، سیر کرنے والے
ملاح وغیرہ تھے، اس میں جو عمل تھا اس کو جو ہے نا وشنگ کرتے ہوئے گڈ لک، اور اس کو جو ہے نا گڈ لک یا اچھی قسمت کا اظہار کرتے ہوئے ہی کلائم بیک انٹو ہز بیڈ، تو وہ دوبارہ اپنے بستر پر چڑھ گئے فار اے گڈ سلیپ، ایک اچھی نیند کے لیے، یعنی وہ دوبارہ سو گئے۔ جیک کیپ دا پیپر بوٹ آن ہز بیڈ ٹیبل آلویز، جیک ہمیشہ یہ کاغذی کشتی اپنے بستر کے پاس جو ٹیبل ہوتا تھا اس پر ہمیشہ رکھتا تھا، جسٹ ان کیس دا پیپر کیپٹن اینڈ کریو شوڈ ایور نیڈ ہز ہیلپ اگین، بالکل اس صورت میں کہ یہ کاغذی کپتان کو اور اس عملے کو دوبارہ اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی، یعنی شاید اسے دوبارہ اس کاغذی کپتان کو اور اس کے عملے کو دوبارہ اس کی ضرورت پڑے۔ تو دس واز دا لیسن دیٹ آئی ہیو ٹرانسلیٹڈ ان اردو۔ ناؤ I think that you will have learned the correct pronunciation and Urdu translation as well. Now I would like to write difficult words meaning on the whiteboard so that you may learn difficult words meaning. Okay, so try to write down it in your notebooks. فٹ پاتھ کا کنارہ، فٹ پاتھ کا کنارہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پکچر تصویر میں کہ یہ کشتی جا رہی ہے، فٹ پاتھ کا کنارہ نظر آ رہا ہے، اس فٹ پاتھ کے کنارے سے پانی ٹکرا رہا ہوتا ہے، صحیح ہے نا، تو فٹ پاتھ کے کنارے کو کرب کہتے ہیں، فٹ پاتھ کا کنارہ کرب۔ اور فٹ پاتھ کے کنارے سے جب پانی ٹکراتا ہے تو اس سے ایک آواز نکلتی ہے، اسے وزنگ بائی کہتے ہیں۔ وزنگ بائی، آواز کا نکلنا۔ ساگی، گیلا، پانی سے انسان گیلا ہو جاتا ہے، گیلا۔ سنگ، ڈوب جانا۔ پائریٹ، سمندری ڈاکو۔ پارکنگ لاٹ پہ، پارکنگ ایریا، وہ علاقہ جہاں پر لوگ گاڑی وغیرہ موٹر سائیکل وغیرہ کھڑی کرتے ہیں، وہ پارکنگ لاٹ کہلاتا ہے، پارکنگ ایریا۔ شاؤٹ، چلانا۔ ہرے مینس خوشی کے وقت اچانک کوئی آواز منہ سے نکل جانا، یہ ہرے کہلاتا ہے۔ These are the difficult words that have been given in our this lesson. Now I want to explain that curb is a noun. فٹ پاتھ کا کنارہ، curb، فٹ پاتھ کا کنارہ، یہ noun ہے، and you know very well that noun is a word that is the name of anything. That is the name of anything, person, place or an idea.
विजिंग बाई आवाज़ का निकलना, विज, ये दिस इज़ ए वर्ब एंड वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड. यू नो वेरी वेल दैट वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड. सॉगी, गीला. सॉगी इज़ एन एडजेक्टिव according to the English grammar. Soggy, गीला. Sing, डूब जाना. This is also a verb. Sing, sang, sung. एक वर्ब वो होता है जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बनता है, सही है ना, और वो कोई हरकत वाला लफ्ज़ होता है. पायरेट, समंदरी डाकू. दिस इज आल्सो ए नाउन. पार्किंग लॉट, पार्किंग एरिया. पार्किंग लॉट. शाउट, चिल्लाना. शाउट इज आल्सो ए वर्ब एंड वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. हुर्रे, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो अचानक मुंह से निकल गया है. हुर्रे खुशी का लफ्ज़ है. ऐसा लफ्ज़ जो अचानक खुशी का इजहार करते हुए निकल जाए वो इंटरजेक्शन कहलाता है. ओके, इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स. हुर्रे, तो दिस इज़ एन इंटरजेक्शन. ओके, नाउ आई थिंक दैट यू हैव गॉट दिस कॉन्सेप्ट क्लियर. एंड इन द लास्ट आई वांट टू गिव यू होम डायरी. एंड अगर इसमें कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, जो भी मसला हो आप हमें बता सकते हैं. आखिर में मुझे आपको होम डायरी देनी है. You will have to write the answer of the question B and C. Question number B and question number C. You will have to write the answer of these questions, and your fathers and parents are requested to check your homework daily, and if there any problem you may ask and tell us. This is enough for today, and we will do the rest of our chapter in our next period. Thank you very much.